بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بڑی گرم بحث ہے، اس پہ بہت سارے لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، کچھ تو تباہ آزمائی کر رہے ہیں اور کچھ باقاعدہ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھم نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جناب یہ ہے کیا، صدارتی نظام آ رہا ہے، پہلا صدر کون ہوگا؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب پہلا صدر عمران خان صاحب ہوں گے۔ اچھا، ایک صاحب کا تو نا مجھے کچھ لوگوں نے کچھ کلپس بھیجے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب اتنے تک اس ٹائم تک صدارتی نظام آ جائے گا، آپ لکھ لو میری بات نوٹ کر لو۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہی صاحب ہیں جن کو تھپڑ پڑ چکا ہے ایک وزیر باتدبیر سے۔ اب میں بڑے حیرانی کے ساتھ، پتہ نہیں کوئی ٹرین ہے جو آ رہی ہے، میں نے کبھی نا الحمدللہ مجھے اسی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی کوئی بات ادھر ہو جائے نا تو ویورز جو ہے نا وہ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں، میں اس آبجیکشن پہ بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ماشاءاللہ میرے اپنے ویورز جو ہیں وہ اتنے تو سیریس سنجیدہ ہیں نا، اتنے تو سینسیبل ہیں کہ وہ میری کوئی بھی بات اگر ادھر ادھر میرے منہ سے بھی سلپ ہوتی ہے تو اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ میں اس ٹوک دینے پہ اور اس آبجیکشن پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں الحمدللہ۔ یہ آپ کی بہت نوازش ہے، آپ اسی طرح سے ٹوک دیا کریں۔ شرلی چھوڑنا میرا کام نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی شرلی چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں دلیل سے بات کرتا ہوں یا ثبوت سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ دلیل میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں یا تو کسی کو کوٹ کر رہا ہوں گا، ثبوت دے رہا ہوں گا یا دلیل سے بات کروں گا، ایسے شرلی نہیں چھوڑوں گا کہ کل آ جائے گا صدارتی نظام پرسوں۔ آج میں اس کا ایک کمپلیٹ ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کا کوئی پہلو تشنا نہیں رہ جائے گا۔ جناب اس وقت پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے، جو موجودہ نظام حکومت ہے، اور وہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کو پارلیمانی نظام حکومت دے رہا ہے، یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمنٹری سسٹم۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کے ہے کہ جناب اس میں جو ہے نا جو پاکستان کا اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر کہہ لیں آپ پاکستان کا، تو اس کو سوٹ ہی پارلیمنٹری سسٹم کرتا ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، ٹھیک، اس میں بعد میں، لیکن اس سے سب سے پہلے میں بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ بھائی چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے اگر کرنا ہے نا، پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے نا، ملک کے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں صدارتی نظام کے بارے میں، اور بڑے وہ ان کے صدارتی نظام کے قائل تھے جب ابھی وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن ایک کچھ عرصہ پہلے ان کا جو انٹرویو تھا ایک، اس میں جناب انٹرویو تھا یا میڈیا ٹاک تھی جو بھی، اس میں انہوں نے اس چیز کو نیگیٹ کیا کہ نہیں پارلیمانی سسٹم ہی ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جناب پارلیمانی ورسز صدارتی، یعنی پارلیمنٹری سسٹم ورسز پریزیڈنشل سسٹم، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا عام طور پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جناب کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا پارلیمنٹری سسٹم میں، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک نامینل سا، ایک ٹائٹولر سا ہیڈ ہوتا ہے، برائے نام ہیڈ ہوتا ہے۔ اصل اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں۔ پارلیمانی سسٹم میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ الگ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آپ جب بھی پارلیمانی سسٹم کی بات کہیں نا تو مدر آف پارلیمانی سسٹم وہ یو کے ہے، ٹھیک، اس میں جو ملکہ، کوئین یا کنگ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی ٹائٹولر ہیڈ ہے، برائے نام ہیڈ ہے، نامینل ہیڈ ہے، اور جو پرائم منسٹر ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری۔ تو جو پرائم منسٹر ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ، یعنی جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہے وہ پارلیمانی نظام میں الگ ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، ریاست کا ہیڈ ہے، ریاست کا سربراہ وہ الگ ہوتا ہے۔ یعنی پارلیمانی سسٹم میں نے آپ کو بتایا کہ ریاست کا سربراہ الگ اور حکومت کا سربراہ الگ ہوتا ہے۔ یہ میں سارے کوسچنز آپ کے تشنا نہیں چھوڑوں گا، ایک کوسچن بھی تشنا نہیں چھوڑوں گا آج انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے لیکن جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے اس میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی ایک ہی بندہ ہوتا ہے، یعنی ریاست کا سربراہ بھی وہی ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اور پریزیڈنشل سسٹم کے لیے بہترین مثال ہے امریکہ۔ امریکہ میں اس وقت ٹرمپ صاحب
وہ ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور وہ حکومت کے سربراہ بھی ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو میں یہ سمجھاتا ہوں نا, یہ نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو بزرگ ہیں, جو میرے ویورز ہیں, باقی میں تو اپنے آپ کو بہت ہی کم علم سا انسان سمجھتا ہوں. آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں کوئی لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں, لیکن میں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا, یہ جو نوجوان ہیں, جو چھوٹے بیٹے ہیں, اپنا بھائی ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں زیادہ تر لوگ پارلیمنٹ کے اندر سے, یعنی مثال کے طور پہ ہماری جیسے قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, اس کے اندر سے زیادہ تر چنے جاتے ہیں. گو کہ آج کل یہ ذرا فارمولہ گڑبڑ ہوا ہے, باہر سے ہی زیادہ چنے جا رہے ہیں اور چنے گئے ہیں, اور اعتراض بھی اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. لیکن پارلیمانی سسٹم میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب ہمارے ہاں زیادہ تر قومی اسمبلی میں, اسی طرح سے کچھ پرسنٹیج ہے مخصوص, وہ میں بتا چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں, سینٹ میں چنے جاتے ہیں. کچھ آپ مشیر رکھ سکتے ہیں. لیکن جو صدارتی نظام ہوتا ہے اس کے لیے پریزیڈنٹ کوئی مجبور نہیں ہے, وہ ساری کی ساری کابینہ اپنی باہر سے چنتا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آئیں گے انہی میں سے چنے گا وہ. یہ ذرا اب بہت دلچسپ بحث ہے, اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی پیاس بجھاؤں گا. اچھا جی, اب اس کے بعد آ جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آج کل عملی طور پہ ایک صدارتی نظام آیا ہوا ہے. اسی لیے تو جو الیکٹیبلز ہیں, آپ چاہے فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں, آپ چاہے راجہ ریاض صاحب کو دیکھ لیں, اب میں کن کا نام لوں. الیکٹیبلز بیچارے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو الیکٹڈ ہیں, الیکٹیبلز تو چلیں وہ ہے نا, جو الیکٹڈ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اگنور کر دیے گئے ہیں. یہ پتہ نہیں شہباز گل صاحب کدھر سے نکل آئے, یہ جناب وہ مرزا صاحب کدھر سے نکل آئے, یہ شہزاد اکبر صاحب کدھر سے نکل آئے, یہ پتہ نہیں فلاں صاحب دوسرے ندیم بابر صاحب کدھر سے نکل آئے, یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ مشیر خزانہ صاحب حفیظ شیخ صاحب یہ کہاں سے نکل آئے. تو وہ سارے وہ جناب وہ جدھر سے بھی نکل آئے تقریباً کو راؤنڈ اباؤٹ 19 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا مشیر. تو عملی طور پہ تو, لیکن آئینی طور پہ جو ہمارا نظام ہے وہ پارلیمانی نظام ہے. اچھا, پہلے کبھی رہا, جی ہاں بالکل پاکستان میں, لیکن وہ آمروں کے دور میں, ٹھیک ہے, جنرل ایوب کے دور میں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں. تو پھر کیا ہوا, سارے مسائل حل ہو گئے, جوں کہ توں کھڑے ہیں جناب. ٹھیک, سویلین یعنی حالات تو یہ تھے کہ اپنی ہی گورنمنٹ میں جب ایوب صاحب کے, جنرل ایوب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے اختلاف کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر اسی طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کے اپنے لگائے ہوئے جنیجو صاحب نے اختلاف کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کے اپنے لگائے ہوئے جمالی صاحب نے جب اعتراض کیا, یا کس چیز پہ کیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا, تو وہ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اصل مسئلہ پارلیمانی یا صدارتی نظام نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے 18ویں ترمیم. اسی لیے تو آج کل پیپلز پارٹی زیر عتاب ہے. کبھی اس پہ سنتھیا چھوڑ دی جاتی ہے, کبھی عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی آ جاتی ہے, کبھی کوئی کون. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جے آئی ٹی بلدیہ والی بھی آئی ہے, اس پہ میں نے بھی کرنی ہے ویڈیو, لیکن وہ ہر جگہ پہ عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی, کیونکہ بلدیہ والی ہو تو پھر تو زیر عتاب آئیں گے, پھر تو ٹارگٹ ہوں گے, پھر تو توجہ جائے گی ایم کے ایم کی جانب, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کی اتحادی ہے. لیکن اب وہ عزیر بلوچ کی اس وجہ سے جے آئی ٹی کہ پیپلز پارٹی کو ہٹ کرنا ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم پہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جھکانا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا خیر, اب مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے کیوں مسئلہ ہے. اب میں وہی ہے نا کہ پارلیمانی یا صدارتی نظام کی بات نہیں, بلکہ 18ویں ترمیم سے مسئلہ ہے, کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہے. بھائی اصل چکر یہی ہے نا, ٹھیک ہو گیا نا, فائنانس کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ یعنی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد, 18ویں ترمیم کے بعد جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہے, یہ جو پیسوں کی تقسیم ہے, وہ کوئی 57.5% چلی جاتی ہے صوبوں کو, اور 42.5% رہ جاتی ہے سینٹر کو, اور پھر جو 57.5 ہوتا ہے پھر صوبوں میں بھی آگے آبادی کے لحاظ سے پنجاب کو ظاہر ہے سب سے زیادہ, پھر سندھ, پھر کے پی, پھر بلوچستان وغیرہ. اچھا, اسحاق ڈار صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, آپ نے بھی سنا, انہوں نے بھی کہا, میرے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی 18ویں ترمیم کون سا مسئلہ ہے, ہم نے اسی 18ویں ترمیم کے ساتھ ملک نہیں چلا کے دکھایا.
ہم نے نہیں دکھایا کہ ملک کے بھائی کس طرح، اور خیر انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے. میں کہتا ہوں اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، سر آنکھوں پر کسی سے اختلاف ہو، لیکن انہوں نے ثبوت دیا ہے. آپ کو اگر ان کا ثبوت اگر آپ نگیٹ کر سکتے ہیں، اس کا آپ رد کر سکتے ہیں تو جی بسم اللہ، آپ دلائل سے. خیر انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ پوری ٹیم میرے ساتھ بیٹھ جائے مناظرے کے لیے، ابھی تک اس چیلنج کا بھی جواب کوئی نہیں آیا. لیکن بہرحال انہوں نے تو ثبوت دیا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں یعنی کہ جو بجٹ تھا ڈیفنس کا، اس میں 500 ارب کا اضافہ کیا. یعنی فرسٹ ٹائم نون لیگ نے، کہتے ہیں کہ اتنا تو مشرف صاحب نے بھی ڈیفنس بجٹ میں اضافہ نہیں کیا تھا جتنا نون لیگ نے ڈیفنس بجٹ. اور اس کا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب جو ایکس ڈی جی ESPR تھے آصف غفور صاحب، وہ اس کی گواہی بھی دے چکی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی نالائکی کا مسئلہ ہے. ان کے بقول ان کی نالائکی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم ہم نے چلا کے دکھایا. وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بھی نہیں، NFC ایوارڈ ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے. اور یہ صرف اور صرف اپنا انکیپیبلٹی ہے اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ملبہ ڈال رہے ہیں، کبھی صدارتی نظام تو کبھی. اچھا اب آ جائیں جناب $1 ملین کو سے ممکنات کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اگر دیکھیں، اگر خدا نخواستہ مارشاء اللہ لگتا ہے، جو کہ میرے مطابق کوئی چانسز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی کیونکہ نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل نہ خطے کے حالات، کوئی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے حالات، ٹھیک ہے نا. میں شورلی نہیں چھوڑوں گا. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لکھ لو. میں یہ بات اس طرح کی نہیں کرتا کہ لکھ لو، شرط لگا لو، یہ کر لو، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ نہیں. میں دلیل سے انشاءاللہ جمہوریت اگر رہتی ہے، مطلب جمہوریت سے مراد کے اوپر آمر نہ بیٹھا ہو، وہ ٹیکنیکلی، اب بہت سارے لوگ دوست مجھ سے اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سر اب کون چلا رہا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے نا بھائی. اب ہر ایک بات میں نا وہ کیا کریں نا، اوپر آمر نہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا، آئین سسپینڈ نہ ہو یا پٹ ان ابینس نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اگر جمہوریت رہتی ہے تو پھر تو مجھے صدارتی نظام مشکل صرف نہیں بلکہ ناممکن لگتا ہے. کیوں؟ پوچھے نا مجھ سے، میں بتاتا ہوں نا. پہلی بات یہ ہے، اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی. ایسی مذاق تھوڑی ہے. آپ کو آئین کی کوئی شکیں نہیں بدلنی پڑے گی، تقریباً پورا آئین بدلنا پڑے گا. نمبر 1، اگر یہ مارچ میں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی سینٹ کے الیکشن ہو، تو پھر کوئی PTI کے پاس بھی اوپر کے سینٹ میں کچھ میجارٹی آ جائے گی یا کچھ سیٹیں زیادہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے، سینٹ کے الیکشن پھر بھی 2/3 میجارٹی PTI کے پاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں تو اب بھی 2/3 میجارٹی نہیں ہے، ادھر بھی 2/3 میجارٹی نہیں بنے گی. ٹھیک سمجھ آ گئی نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی جماعت کے پاس مستقبل قریب میں کوئی 2/3 میجارٹی الیکشن کے نتیجے میں یا کسی بھی نتیجے میں بن بھی جائے، پھر بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. صرف کنسنسس وہ نہیں کہ جو آپ اور یعنی کہ آپ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو تمام کی تمام جماعتیں، وہ صرف جماعتیں نہیں جو پارلیمنٹ کے اندر تھیں، جو پارلیمنٹ کے باہر تھیں، ان کے ساتھ بھی کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا. پورا کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے تمام جماعتوں کو جو ہے نا. اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ANP کو بھی 18ویں ترمیم پر جھکانے کے لیے بہت سارے لوگ اب PTM کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال بہت گیمز ہوتی ہیں نا بھائی، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، ان گیمز کو بہرحال سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں کہ پہلی بات تو یہ 2/3 میجارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو آپ جو ہے نا کنسنسس ڈیولپ کریں، تمام جماعتوں کو آپ اعتماد میں لیں، ٹھیک. اچھا اس کے بعد وہ مجھے بہت ناممکن لگتا ہے. اس کے ذرا آئیں نا، میں دلیل دے رہا ہوں نا. پریزیڈنشل الیکشن، جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ تو چلو براہ راست ہو جاتا ہے پورے ملک سے. اچھا اس الیکشن کو ہمارے ہاں آرام سے ریگ کرنا بھی بڑا آسان، کیونکہ آپ ایک MNA کی ریگنگ کریں، دوسرے کی کریں، تیسرے، ایک ہی بات ہے نا کہ ایک ہی بندے کی بکسوں میں ادھر ادھر کر لینا، وہ تو چلے آسانی سے ہو جاتا ہے. تیسری بات، یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، اور پھر خاص طور پہ جو الیکٹیبلز ہوں گے، ان کی کون سی چاندی، وہ تو فارغ ہو جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ آوازیں اٹھی تھیں، آپ کو یاد ہے خود شاہ محمود قریشی صاحب نے پریزیڈنشل سسٹم یعنی صدارتی نظام کے خلاف بولا تھا، یاد ہے، نکال لیں ان کے اپنے ساٹس. شیخ رشید صاحب
جو ان کے بندے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے خود بھی پریزیڈنشل سسٹم کے خلاف بولا تھا. یاد ہے آپ کو، صدارتی نظام کے خلاف بولا تھا شیخ صاحب نے. آپ حیران ہوں گے یار یہ کیوں؟ بھائی یہ سمجھنے والی بات ہے نا. شیخ صاحب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی منسٹر بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی منسٹری ان کو مل جاتی ہے. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی منسٹری مل جاتی ہے ان کو. جب ہوگا صدارتی نظام تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ وہ تو آ جائیں جناب آپ فلاں صاحب، فلاں مرزا صاحب، فلاں جناب پتہ نہیں کون صاحب، تو آپ آ جائیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو اکانومسٹ ہیں جناب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، اس طریقے سے. اب آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی وجہ سے جب ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے اس طرح کی ریزنٹمنٹ آئیں تو انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. جی ہاں، وہ پہلے کہا کرتے تھے، پہلے کہتے تھے، کیوں اپوزیشن کے زمانے میں ان کا ہم نے ایک انٹرویو دیکھا، وہ کہتے ہیں جی وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، دیکھیں جی وہ جو لگتا ہے ایجوکیشن کا وہ ایجوکیشن کا اسپیشلسٹ، جو ریلوے کے لیے لگتا ہے وہ ادھر کا اسپیشلسٹ، جو اسی طریقے سے کمیونیکیشن کے لیے لگتا ہے وہ ادھر کا اسپیشلسٹ. بڑے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جناب. آپ نے بھی ابھی 19 تو لگائے ہوئے ہیں اسپیشلسٹ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے تو ان اسپیشلسٹ نے کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا برطانیہ کو دیکھ لیں، وہاں تو اسپیشلسٹ نہیں لگتے. آپ چیک کر لیں، میں نے پورا اس پہ ورک کیا ہے، ہوم ورک کیا ہے. آپ برطانیہ کی کیبنٹ کو دیکھ لیں، وہ ایک منسٹر آتا ہے جناب، ٹھیک ہے، ایک ٹینیور میں وہ ہوتا ہے ایجوکیشن. آپ کیبنٹ کا نکالیں نا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا برطانیہ کی کیبنٹ کو نکالنے کہ پچھلے ٹینیور میں یہ کس کس منسٹری میں رہا ہے. ایک دفعہ وہ ایجوکیشن چلا رہا ہوتا ہے، دوسری دفعہ وہ پبلک ہیلتھ چلا رہا ہوتا ہے یا پبلک ورکس، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا سوشل ویلفیئر چلا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پتہ نہیں کوئی اور منسٹری چلا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے تمام کے پورٹ فولیوز دیکھے اور ان کے جو ماضی کے پورٹ فولیوز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے. تو میں حیران ہوں بھائی، یہ ایک بندہ چلے ایک ایکسپرٹ تو ہو سکتا ہے، وہ سسٹم ہے نا بھائی. یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کو ہر صورت میں ٹیکنوکریٹس ہی لگانے ہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ انڈیا اس کے بھی اسی طریقے سے اس کو آپ دیکھیں کہ ایک منسٹر بی جے پی کا، یہ ابھی 2 ادوار آئے ہیں، آپ چیک کر لیں، ری شفل ہوئی ہے ان کی کیبنٹ مودی صاحب کی، تو ان کی کیبنٹ ری شفل ہوئی ہے. پہلے کے منسٹرز دیکھ لیں اور بعد میں دیکھ لیں کہ پہلے کسی کے پاس اور ان کا پورٹ فولیو تھا، قلم دان تھا، منسٹری تھی، اس کے آنے کے دوسری ٹرم میں کسی اور کے پاس، وہی والی منسٹر کے پاس کوئی اور پورٹ فولیو آ گیا. تو وہ کیسے چل رہے ہیں؟ ان کے پاس تو ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے، وہی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ دنیا کی اگر کوئی 5ویں 6ٹھی معیشت بن گئی ہے اتنی بڑی آبادی کے باوجود بھی، تو وہ کیسے چلا رہے ہیں اس ساری چیز کو؟ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر آ جائیں نا کہ پہلا صدر کون ہوگا، کچھ لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہے. میں کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواب دیکھنے پہ کون سی پابندی ہے، خوش فہمی ہونی چاہیے کہ اگر صدارتی نظام آ بھی گیا تو یہ یاد رکھیں کہ پہلا صدر عمران خان صاحب ہوں گے. اب میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ اب میں شاید ہو سکتا ہے اس طرح کی جسارت نہ کروں احمقوں کی جنت میں رہنے والی، لیکن یہ کہوں کہ خواب دیکھنے پہ کیا پابندی ہے؟ دن کو بھی دیکھے جا سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں خواب. جی ہاں، خواب کی قسمیں ہیں نا، آپ چلتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اچھا، صدر صاحب کے پاس یاد رکھیے پریزیڈنشل فارم آف سسٹم میں صدر صاحب کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں. صدر یوں سمجھے بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہوگا پریزیڈنشل سسٹم میں. اب میں حیران ہوں کہ جن کی اب نہیں بن رہی، جن کو خود معلوم بھی ہے کہ میری حکومت چند ایک سیٹوں پہ نشستوں پہ اڑی ہے اور وہ کسی کا یوں اشارہ ہو تو وہ، اور جب ان کو یہ معلوم ہو کہ پریزیڈنٹ کو تو امپیچمنٹ کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور امپیچمنٹ تو بڑا مشکل پروسیس ہے، وہ تو بڑی، اور آپ کی اپنی پارٹی جب خاص طور پہ اس میں آ جائے اکثریت میں تو پھر تو وہ 2/3 میجارٹی سے کرنی پڑتی ہے، اور وہ تو بڑا مشکل پروسیس ہے. نیچے والا ایوان بھی اور اوپر صدر کی امپیچمنٹ، تو آپ امریکہ میں دیکھ لیں کتنا مشکل پروسیس ہے، اتنے مشکل پروسیس سے وہ تو امپیچ ہوتا ہے. تو میں حیران ہوں کہ اس وقت اتنے ٹسل کی خبریں ہیں، تو اس وقت صدر صاحب کا مواخذہ جو امپیچمنٹ سے ہوگا. لیکن خواب و خیالوں سے نکل آئیں جناب، حالات ہمارے یہ چل رہے ہیں. بس آخری بات کروں گا کہ میں پڑھ رہا تھا آج یا کل، ایتھوپیا نے پاکستانی پائلٹس پر پابندی لگا دی ہے. یہ ہماری حالت ہے، یہ دکھ کی بات ہے. ایتھوپیا، ہم عام طور پہ
جس کو بیچ میں میں نے ابھی اس کو چیک نہیں کیا لیکن کچھ پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ جو ایک افغانی ایک ہے نا یونٹ روپیہ یا جو بھی تو وہ کوئی پاکستانی 2 روپے کے برابر ہو گیا. ٹھیک. اب ایتھوپیا نے پابندی, یعنی یہ وہ ملک ہیں جن کی ہم عام طور پہ یوں مثال دیا کرتے تھے, یہ سو نا کوئی آپ نے انڈر ڈیولپڈ نان ڈیولپڈ چیز کی کوئی مثال دینی ہو اس طرح کی تو کہتے ہیں ایتھوپیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایتھوپیا نے بھی آپ کے پائلٹس پہ پابندی لگا دی ہے. یہ حالات کر دیے ہیں, آپ الجھے ہیں پریزیڈنشل سسٹم میں, آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اگر صدارتی نظام آیا تو فلاں پہلا پریزیڈنٹ ہوگا. بھائی جو ادھر نہیں کنوے کر سکے, جن سے پچھلے 3.5 سال میں 7ویں 8ویں ڈیڈ لائن گزر گئی, ایک BRT نہیں بن سکی, اللہ کا نام مانے. اس طرح سے چلیں خواب دیکھتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.